سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی، زوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے۔ جسٹس جو ہے وہ بھی ایک از خود نوٹس لے کے اور اب صرف خانہ پوری کر رہا ہے۔ انصاف مل سکتا ہے، ایک سوال ہے، جب آپ کو حق نہ ملے تو پھر حق کو چھین لینا چاہیے۔ چاہ رہا تھا لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظاہرہ کرو، تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ۔ تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے کہ ارشد شریف کو انصاف کیسے دیا جائے۔ یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے، لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں۔ تو سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے، تو اس کو سہولت کار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی، سلیم صاحب نے، کہ انہوں نے بہت سے نام لیے، بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی، اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید ارشد شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جب 2016-17 میں ارشد شریف شہید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب، شاید ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی جو حامد میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے۔ اچھا، اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑھی تو عامر متین کے گھر میں ارشد شریف کو ملا، میں نے اس کو کہا یار آپ نے پٹیشن دائر کیا؟ کہتے ہیں ہاں جی کی ہے۔ تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خیریت ہے، آپ نے کیوں پٹیشن دائر؟ اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا، رپورٹ ہی نہیں آتی، تو کم از کم ایک یہ کمیشن ہے، اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کی سربراہی کر رہا تھا اس کمیشن کی، تو یہ رپورٹ تو آنی چاہیے نا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس وقت سوچا، معذرت سے یہاں پہ ہمارے پی ایف یو جی کی لیڈرشپ بھی موجود ہے، میں نے سوچا یار یہ کام تو پی ایف یو جی کو کرنا چاہیے تھا، یہ ارشد شریف کر رہا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ آج ارشد شریف کے معاملے پہ پی ایف یو جی خاموش نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو میں اس میں بہت کلیئر ہوں، بڑی میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جتنی مرضی یونٹی کا مظاہرہ کر لیں، آپ یو این کو خط لکھ دیں، آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں، جتنا مرضی پریشر ڈال لیں، بات وہی ہے، 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، بھائی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ایک از خود نوٹس لے کے اور اب صرف خانہ پوری کر رہا ہے، اور جو حال ہے اس وقت عدالتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جن پر شک کیا جاتا ہے، ارشد شریف شہید کی والدہ ان کو نامینیٹ کیا ہے، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں ملتا، آپ تاریخ سے انصاف طلب کر لیتے ہیں، اور تاریخ سے انصاف طلب کرنا آپ کا حق ہے، اور جب آپ کو حق نہ ملے تو پھر حق کو چھین لینا چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم انصاف کیسے چھینیں؟ انصاف چھیننے کے دنیا میں بہت سے جائز قانونی طریقے موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی تجویز دینے لگا ہوں کہ اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں پچھلے 3-4 سال کے دوران بہت سے صحافی جن کو مختلف ممالک میں ان دی لائن آف ڈیوٹی ان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کے اہل خانہ نے، ان کے ساتھیوں نے جدوجہد کی، ان کے ملک کی عدالتوں نے ان کو انصاف نہیں دیا، لیکن
انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ قاتل نہ صرف بے نقاب ہوئے بلکہ ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا بلکہ ان کی نیمنگ بھی ہوئی اور ان کی شیمنگ بھی ہوئی. تو اگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ افضل بٹ صاحب نے سعودی عرب کے صحافی عدنان خاشقجی کا ذکر کیا، جمال خاشقجی کا، تو جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جمال خاشقجی جو ہے اس کا مقدمہ کدھر چل رہا ہے؟ سعودی عرب میں تو نہیں چل رہا. کہاں چل رہا ہے؟ امریکہ میں بھی نہیں چل رہا. قتل ترکی میں ہوا تھا، وہاں میں بھی نہیں چل رہا. بھائی جان اس کا مقدمہ چل رہا ہے دی ہیگ میں. اچھا دی ہیگ میں کون چلا رہا ہے؟ میں آپ کو مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں. میں آپ مثال اس لیے دے رہا ہوں، میں اس سے پہلے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ادھر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور جو میں آپ کو تجویز دینے لگا ہوں وہ قابل عمل تجویز ہے. آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف سول سوسائٹی، لیکن اس کے لیے جرت اور بہادری کی ضرورت ہے، بھاگنا نہیں ہے. کام آپ کر لیں گے، بھاگنا نہیں ہے اس کے لیے. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ برٹرینڈ رسل نے اختیار کیا تھا. جب 1966 میں برٹرینڈ رسل نے ایک رسل کورٹ قائم کیا پیپلز ٹریبیونل کے نام سے. ویتنام میں جو امریکہ نے وار کرائمز کیے تو برٹرینڈ رسل نے ان وار کرائمز کے خلاف ایک پرائیویٹ کورٹ بنائی پیپلز کورٹ کے نام سے. اس کورٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا. اس کورٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، ریٹائرڈ جج تھے، پروسیکیوٹر تھے، سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھے، ان کو بٹھایا گیا. انہوں نے باقاعدہ پروسیڈنگ کی، گواہ آئے، ان پہ جرح ہوئی، اور اس کا جو رسل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو ویتنام میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا. اور جو رسل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تعصب پہ مبنی فیصلہ تھا یا ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس رسل کورٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہوا تھا. اس رسل کورٹ کو بعد میں پیپلز ٹریبیونل کا نام دیا گیا. اور پچھلے سال دی ہیگ میں عدنان خاشقجی، ایک سری لنکن جرنلسٹ اور ایک کولمبیا کے جرنلسٹ، ان تین صحافیوں کی جو کیس تھا اس پہ ایک پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا. اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی. پھر وہ جو ٹریبیونل تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس ٹریبیونل کو سعودی عرب میں نہیں جانے دیا گیا. لیکن عدنان خاشقجی کی جو وائف ہیں، جمال خاشقجی کی جو وائف ہیں، انہوں نے اس ٹریبیونل کے سامنے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے اناؤنس کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. جس طرح کہ ایک کورٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق چلتا ہے سارا کام. اس میں جو ججز ہوتے ہیں، اس پیپلز ٹریبیونل کے جو ججز ہوتے ہیں، وہ یا تو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساکھ والے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں. تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنی ہے. یہ اس لیے میں نے نام لیے ہیں کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا ہے، جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، اس پیپلز ٹریبیونل کو بنانے میں آر ایس ایف، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، سی پی جے اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان تین تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا. اور ان تین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں. میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی وہاں پہ گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے پیپلز ٹریبیونل بنانا ہے. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں، لیکن اس میں ہوگا کیا؟
کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے، اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے، ملزم، جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے، وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا، اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے، میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے، پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی، ہماری پروسیڈنگ ہوگی، آپ آئیں اور اپنا موقف دیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دیں، اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی۔ تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا، جو پیپلز ٹریبیونل تھا، اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں، تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا، موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا، اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا، جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔